پہلے بھی یہاں FIR ہو چکی ہیں، لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور کل کو ایسا نہ ہو کہ لوگ یہاں مردہ پڑے ہوں۔ ہاسپٹل تک تو لوگ گئے ہیں زمیندار، اب یہ نہ ہو کہ وہ قبرستان تک معاملہ چلا جائے، کہ خدا کے لیے وہاں کوئی انتظام کیا جائے، ایسے نہ ہو کہ کل کو کوئی وہاں لاشیں گریں، اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو منصور ارشد DC کے خلاف بھی ہماری دعویداری ہے۔ یہ جو ہے DFC اس کا بھی ذمہ دار ہے، اور سب سے ذمہ دار ہے ہمارا DC ہے، سوائے لالی پاپ کے یہ بندہ کچھ نہیں کر رہا، تو مہربانی کر کے اس کو کسی اور ڈسٹرکٹ میں تبدیل کرے۔ جو رات کو گیٹ کھل جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے نا جی گزارے جاتے ہیں من پسند جن لوگوں کی گندم ہوتی ہے، پھر وہاں فساد ہو جاتا ہے، کانٹے بند ہو جاتے ہیں، یہی پریکٹس چل رہی ہے کہ فلانا جو ہے معتبر ہے اتنا کوٹ ہے، فلانا معتبر ہے اتنا کوٹ ہے، فلانا جتنے چمچے کٹ سارے ڈی خان دے کر پہلے ہمیشہ خان دی لوگ اس واسطے دیں کہ جی حکومت آوی نا تقریباً 150 کی تعداد چمچا خرچے وہ بڑھ وے وہ ساری لوگ جتوں دے لوگ ووٹ منگن واسطے تو سارے کول آ ویندے ہیں، اوے تو سارے نال تعلق بھی ہوندا ہے، سب کچھ ہوندا ہے، لیکن جلے جھنڈا ساری ووٹ دی طاقت نال انہاں دی گڈیاں دے جھنڈے لگ ویندے ہیں، وت اساں کو ملن انہاں واسطے مشکل تھی ویندا ہے، وت اساں اچھوت تھی ویندے ہیں، وت اساں لوگوں کو ملن گناہ تھی ویندا ہے۔ تو میں سب سے پہلے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے وہ فوڈ کے مسائل ہیں، تو اب مسئلہ ہمیں یہ تھا کہ علیم امین خان نے جو پریس کانفرنس انہوں نے جو ہے نا حامد میر کے ساتھ غالباً تھی، اس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ڈی خان کی ہماری گندم کم ہے، اس لیے ہم پنجاب کو موسٹ ویلکم کہتے ہیں کہ وہ لے آئیں۔ تو اب ہمیں یہ بتایا گیا کہ ڈی خان کو ہم جو ہے پہلے جو ہے غالباً 10 دن جو ہے وہ صرف ڈی خان کی خریداری ہوگی، اس کے بعد جو ہے وہ ہم جو ہے نا جی پنجاب کو اوپن کریں گے۔ جیسے علی امین خان کا اندازہ تھا اگر واقعتاً خریداری ڈی خان کی جاتی تو ممکن ہے کہ 10-15 دن میں ڈی خان کا زمیندار فارغ ہو جاتا، تو اب یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ علی امین خان کو خراب کرنا چاہتی ہے۔ اب جن زمینداروں کو بڑی مشکلات کے بعد وہ اجازت نامہ ملا ہے تو وہ بیچارے ٹریکٹروں پہ لائے ہیں، ٹریکٹر جو ہے نا یہ ہمارے اپنے ذاتی ٹریکٹر جو ہے 8 دن ہو گئے، ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب یہ جو ہے نا ان کی خلاصی ہوگی۔ آج مجھے لوگوں نے کہا ہے کہ خدا کے لیے ہمیں واپسی کا راستہ دیں، گندم پہلے بھی جو ہے نا جی 6-6.5 ہزار پہ غریب کی بک رہی تھی، تو اس عذاب سے ہم گرمی میں کھڑے ہیں اور پتہ نہیں ہے کہ کب ہمارا نمبر آئے گا۔ تو نمبر کی یہ پوزیشن ہے کہ رات کو گیٹ کھل جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے نا جی گزارے جاتے ہیں من پسند جو جن لوگوں کی گندم ہوتی ہے، پھر وہاں فساد ہو جاتا ہے، کانٹے بند ہو جاتے ہیں، یہی پریکٹس چل رہی ہے۔ ہاسپٹل کا راستہ بند ہے، روڈیں بند ہیں، مریض بیچارے جو ایمبولینس پہ جانے تھے ان کو موٹر سائیکل پہ لوگ لے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم نے وہ ترتیب بنائی، پرسوں ہم نے DC صاحب کے جو ہے نا جی ان سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہوا تھا، ان کے دفتر سے رابطہ ہوا تھا، تو انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ کل آپ 10 بجے تشریف لے آئیں، تو ہم کل 10 بجے جو ہے ہم یہ لوگ برابر ہو گئے جی، ہم 10 بجے پہنچ گئے، تو وہاں ہم بیٹھے رہے جی کہ DC صاحب بیٹھے ہیں تو وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم نے کہا جی ہم بھی لوگوں میں ہیں، ہم بندے ہیں، ہم نے ان سے ملنا ہے، ہم مویشی نہیں ہیں۔ پھر ہم بیٹھے ہیں تو پتہ چلا کہ DC صاحب کو کمشنر صاحب نے بلا لیا ہے، تو ہم سیدھا جو ہے سارے لوگ جو ہے کمشنر صاحب کے پاس پہنچ گئے، تو ان کو ملے تو نہ DC صاحب کو اس نے بلایا تھا اور نہ وہاں DC صاحب موجود تھے، تو ہم نے کمشنر صاحب کو بھی اپنی یہ عرض ملحوظات کے مسئلہ یہ ہے کہ پہلے بھی یہاں FIR ہو چکی ہیں، لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور کل کو ایسا نہ ہو کہ لوگ یہاں مردہ پڑے ہوں، ہاسپٹل تک تو لوگ گئے ہیں زمیندار، اب یہ نہ ہو کہ وہ قبرستان تک معاملہ چلا جائے جو حالات جا رہے ہیں۔ یہی ان کو عرض کرنے گئے تھے کہ یہ حالات ہے، کوئی سسٹم کو صحیح طریقے سے چلائیں، تو پتہ چلا کہ وہ وہاں چلے گئے۔ ہم نے یہی باتیں کمشنر صاحب سے کی تو انہوں نے کہا جی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن DC صاحب پہ اتنا بوجھ ہے کہ وابڈا کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، آسن طریقے سے چلا رہے ہیں، پولیو کو جو ہے نا پولیو ان کے ذمہ ہے، لا اینڈ آرڈر کے مسائل کے ان کے ذمہ ہیں، وہ تو شاید میرے خیال میں سارے مسائل جو ہے
اس ڈی سی جو ہے منصور ارشد صاحب نے سارے حل کر دیے. آپ جو ہے نا جی وہ میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, پتہ نہیں ڈیفینڈ اور کیسے ہوتا ہے. تو اب ایک تو ہماری یہ بات ہے جی کہ یہ جو ہے نا منصور ارشد خٹر ڈپٹی کمشنر ڈی اے خان یہ نہایت کمپیٹنٹ افسر ہے. جو اس کی ہم نے جو ان کی شورا سنی ہے ڈیڈ آنیسٹ ہے. تو اب ایک تو میری جو ہے اپنے سی ایم سے بھی یہ گزارش ہے, چیف سیکرٹری سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس جو ہے نا اتنے عظیم افسر کو جو ہے کہیں اور جو ہے نا جی نواز جی ان کی جو ہے نا جی وہ کوئی اور ضلع مستفید ہو. ہم بہت مستفید ہو چکے اور میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ کالی پگڑی ہے لیکن یہ میری کالی پٹکی بھی وہ جو ہے نا کالی پٹی بھی ہے. جتنے تک یہ ڈی سی ڈی اے خان میں ہوگا ہمارے بندوں میں اس کے دفتر میں کوئی نہیں جائے گا. تو ہم سی ایم سے اور چیف سیکرٹری سے جو ہے میں دوبارہ جو ہے استدعا کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں کہ اس سے ہمیں نجات دلائی جائے. تو ایک تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے وہاں کوئی انتظام کیا جائے, ایسے نہ ہو کہ کل کو کوئی وہاں لاشیں گریں. اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو منصور ارشد ڈی سی کے خلاف بھی ہماری دعویداری ہوگی کیونکہ وہ ضلع کا مالک ہے, ایڈمنسٹریشن جو ہے نا اس نے کرنی ہے. تو وہ جو ہے نا وہ جو اتنا لائق فائق آدمی ہے تو کم از کم اس نظام کو تو ٹھیک کرے. رات کو پہنچ جاتے ہیں ٹھیلے پھر رک جاتے ہیں, لوگ کھڑے ہیں, کس گناہ کی انہیں سزا دے رہے ہیں کہ لوگ توبہ کریں, گندم بونے سے توبہ کر لیں. اب جو سچویشن ہے میں یہ کہ کم از کم 15 دن ٹائم اس سے تھوڑا لگے گا لیکن ہم احتیاطاً 15 دن کہہ رہے ہیں فوڈ پہ فرشے اور 22 ویلر جو ٹرالے ہیں ان کو روکا جائے تاکہ غریب ہمارا جو ہے نا جی وہ سفر نہ کرے. ہمارے وہ فرشے جو ہے نا ڈی اے خان میں غالباً کسی زمیندار کے پاس نہیں ہے. تو یہ اگر ہو جائے میں علی امین صاحب کو بھی جو ہے آپ جو ہے جہاں کے لوگ خفے ہیں, زمیندار رو رہے ہیں, یہ آپ کے ساتھ پتہ نہیں کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے. تو مہربانی کر کے یہ ایک تو ہماری سجیشن ہے. علی امین خان ہمارے سی ایم ہیں, فیصل کریم کے ساتھ بھی ہمارا ایک تعلق رہا ہے. تو میں ان کو یہ بھی دعوت دیتا ہوں کہ اپنے تھوڑے ووڑے جو ہے نا جی اختلاف یا جو لفاظی جنگی ہیں ان کو ختم کریں اور اگر آپس میں ایک دوسرے پہ نہیں تو میرے ساتھ میرے پاس آ جائیں, دونوں کھانا بھی کھائیں اور ڈی اے خان بھی خوش ہو جائے کہ ہمارے جی یہ جو ہے نا جی ماشاءاللہ ایک پیج پہ چل رہی ہیں. ڈپٹی کمشنر دا کام یہ ہوندا ہے کہ وہ لوگاں دی سہولت واسطے اور لوگاں دی دادرسی کرن. اتھا حالت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دفاتر کینٹیج بنائے ہوئے ہیں جتھا عام آدمی انہاں تک ونج ہی نہیں سکتا. کینٹ دی انٹری ملکی حالات دی وجہ کول اتنی مشکل ہے کہ ایک عام آدمی دا اتھا انہاں تک پہنچنا مشکل ہے اور وہ اپنے اس حصار دے اندر بیٹھیں بیر نکل دے ہی کوئی نہیں. جیری گندم دی حالت اتھا بنی ہوئی ہے اور زمیندار جتنی اذیت اور کر بچو گزردہ بھی ہے. حق تے ہے کہ بھی ڈائریکٹر فوڈ اتھا ہی موجود ہویا, ڈی سی موقع تے ونجیا, کوئی بندہ اتھا چکر ہی نہیں لیندا پیا. وہ اتھا ہی دفتراں بہ کے اتھا ہی سارا انہاں دا اتھا لوگاں کو آکھیا ویندا جی ڈی ایف سی سے پشاور گئے ہوئے, ڈی ایف سی سے بھی اتھا ہی بدن پتہ نہیں وہ کہیں لے مل دین کہیں کو مل دین کیڑے دفتر مل دین. اتھاؤں دے لوگ ووٹ منگن واسطے تو سارے کول آ ویندن, اوے تو سارے نال تعلق بھی ہوندا ہے سب کچھ ہوندا ہے لیکن جلے جھنڈا ساری ووٹ دی طاقت نال انہاں دی گڈیاں دے جھنڈے لگ ویندن وت اساں کو ملن انہاں واسطے مشکل تھی ویندا ہے, وت اساں اچھوت تھی ویندے ہیں, وت اساں لوگاں کو ملن گناہ تھی ویندا ہے. انہاں دے کول جو ہے نا اتھا موقع تے 3 رجسٹر پے دفتر وچ وہ کیا کریں کہ راڑی کو جو ہے نا تو وہ رجسٹر استعمال کریں جو عام زمیندار ہے انہوں کو دکھاؤ واسطے دیکھ گئے تو 9 ڈیارہ 10 ڈیوارہ ون کے ٹرالیاں کھڑوتے ہیں موقع تو موجود. باقی جتنے انہوں نے ڈائریکٹ آتے پہ جی آدھے ٹرک 10 ویلر ہے یا مطلب چھوٹی گڈی ہے یا وڈی گڈی وہ ڈائریکٹ رات انہیں خالی کرنے فجل وت ہو سکے لوٹ کے آؤ. یہ انہوں کا طریقہ انہیں کا علیحدہ رجسٹر کہ جنہوں کا نام چاہتے شکریہ جنہوں نے ادا کریں پہ شکریہ کے نال انہوں کا اپنا کوٹا ہی مقرر ہے کہ فلانا جہاں موتبار ہے یہ اتنا کوٹ ہے, فلانا موتبار کا اتنا کوٹ ہے, فلانا انہوں نے بھی رجسٹر بن کے لے کرو تو اندر تو آپ کو پتہ لگ ویسی کہ جتنے چمچے کٹچے سارے ڈی اے خان دے کریں جی پہلے ہمیشہ خان دی لوگ اس واسطے تھی کہ جی حکومت آ وی اندر جی نا تقریباً 150 کی تعداد جی چمچا کٹچے وہ بچ وڑ وے وہ ساری لوگ. باقی جی نا تو یہ دیکھو کہ کے پی کے دی 3 دفعہ حکومت آئی ہے اپنا تحریک انصاف دی تو ہونی بھی موجود ہے
तो तुझा DA खान दी मीडिया बैठे हुए तुझा कितनी बिलदार लीटे ये बिलदार दिए पोजीशन नो DC मेरे वास्ते क्या करे सी तो तुम्हारे वास्ते क्या करे या वजीर आला क्या करे ये एक बिलदार ही तो तुझा नहीं या कर सकते तो वह तुझा दसो मैं को उनके वास्ते क्या कर सकते सारी तेरी रिक्वेस्ट है कि भाई खुदा का नाम मनो सागू बदनाम न करो तुझा ये बड़े अहदों से बैठे उनके बावजूद ही असा जलील थींदे पे तो उनके बाद तो आपको कशा नज़र नहीं आती तो सागू के फायदा तुम्हारे वजीर आला या गवर्नर पाए इंदे नाल नाल असां ना इन गाल की मजम्मत करें कि तुसा असा को आके कि तुम्हारी शाबश है तुसा अगर एक काम किया तो जात वास्ते किया है उन जात के वास्ते अपने फायदा उठाने वास्ते किया है या अपनी जे तले वाले लोगों को खुश करने वास्ते किया अगर ज़मींदार के वास्ते किया हुआ तो ज़मींदार इन नौबत से ना आया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वास्ते या DC के खिलाफ या DFC के खिलाफ या बैद के खिलाफ ये गाल करने मौके न मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ये हालत है कि उसने हमें 1.5 घंटा बिठाया DC साहब ने और हमें मिले बगैर हमें कमिश्नर साहब के पास जाना पड़ा। पहले इतराज़ तो मेरा ये है कि क्या हम इतने फारिग आदमी हैं कि किसी के लिए या DC साहब के लिए या एनीबॉडी उसके लिए हम बैठ रहे हैं। ये आप सुन लें, आप भी इस मुल्क के रहने वाले हैं, अगले साल हम लोग जो हैं ज़मींदार इतनी गंदम लगाएंगे जितनी हम खुद खाते हैं, आप लोगों को एक बोरी भी नहीं देंगे। हमारी एक मीटिंग हुई वहाँ DFC और डायरेक्टर एग्रीकल्चर AC DC गोदामों पर, इसी हवाले से जो मैंने नोट किया या उधर जो मैंने बात की ये इनडिसिप्लिन और कोई पता नहीं चल रहा कि मतलब जिस तरीके से जा रहे हैं ये हमारा भी ये इस चीज़ में हर एक इत्तेफाक है कि ये माना तौर पर ये पहला साल है कि हमें मुझ जैसे बंदे को क्लियर नहीं है। आप यकीन करें मेरे 250 गट्टू का मुझे नहीं पता, मैं फाइल छोड़ के आ गया हूँ, अल्लाह को हाजिर हाजिर कह रहा हूँ, मैं ज़ाती बात कर रहा हूँ। अच्छा, उधर जो DC साहब से मेरी बात है, मैंने कहा DC साहब ये आप जिम्मेदार है। अभी मैं जो सारी इधर बात कर रहा हूँ ये मेरी बात जारी है CM पेशावर तक, ये जो है DFC इसका भी जिम्मेदार है और सबसे ज़िम्मेदार है हमारा DC है। हमारी पहले से शुगर मिलों के साथ मीटिंग हमने ऑब्ज़र्व किया है, हमने CRBC के साथ ऑब्ज़र्व किया है, सवाए लॉलीपॉप के ये बंदा कुछ नहीं कर रहा। तो मेहरबानी करके इसको किसी और डिस्ट्रिक्ट में तब्दील करें, बहुत मेहरबानी।